السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک سوال ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے شہداء کو زندہ کہا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، وہ زندہ ہیں، لیکن کہاں زندہ ہیں؟ عِندَ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے ہاں۔ ہم لوگ جو کہہ لیں کہ ایک غلطی کھا لیتے ہیں، ہم موت کے بعد والی زندگی کو اس زندگی جیسا سمجھ بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھیں، انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے تو اس کو مردہ کہا جاتا ہے۔ انسان کی جسم کا روح سے تعلق تقریباً 5 طرح کا ہے، اور ہر صورت دوسری صورت سے مختلف ہے۔ ایک عالم ارواح تھا جس کا ہمیں یاد تک نہیں رہ گیا۔ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا تم ہمارا رب ہے، وہ بھول گئے ہم، اسی وعدے کی یاد دہانی کے لیے رسول آئے، کتابیں اتری۔ دوسرا روح اور جسم کا تعلق ماں کے پیٹ میں تھا، اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی شعور ہی نہیں ہے، نہ کسی کو پتہ ہوتا ہے۔ تیسرا ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد۔ چوتھا حالت نیند میں روح اور جسم کا تعلق تو قائم ہے لیکن صورت بدلی ہوئی ہے۔ انسان سامنے سو رہا ہوتا ہے، اوپر ساتھی بیٹھے ہیں، گپے لگا رہے ہیں، اس کو خواب میں سانپ ملتا ہے، بچھو ملتے ہیں، وہ ڈر رہا ہے، وہ عذاب محسوس کر رہا ہے، وہ تکلیفیں محسوس کر رہا ہے، وہ چیخیں مار رہا ہے۔ بعض دفعہ وہ خوف سے اٹھ جاتا ہے، اس کی بڑی زور سے چیخ نکل جاتی ہے اور اوپر بیٹھنے والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح انسان کو اللہ معاف فرمائے عذاب ہوتا رہتا ہے، پتہ نہیں چلتا باہر والوں کو۔ اب یہ تعلق اور ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ جو روح اور جسم کا تعلق ہے وہ اور ہے، ہر صورت دوسری صورت سے مختلف ہے۔ اس لیے قرآن جہاں شہیدوں کو زندہ کہتا ہے، وہاں کہا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تم شعور بھی نہیں رکھتے۔ شعور یہ ہوتا ہے کہ انسان مثال کے ذریعے بات سمجھ جائے، لیکن اتنا بھی تم نہیں جان سکتے کہ ان کی اس زندگی کی کیفیت کیا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ قبر میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھ رہے ہیں، نعوذ باللہ بعض بدبخت کہہ دیتے ہیں کہ بیویاں پیش کی جا رہی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ شہیدوں کو تو زندہ کہا گیا لیکن ان کی بیویوں سے یہاں نکاح ہو جاتا ہے۔ اگر وہ دنیا والی زندگی ہوتی تو نکاح کیوں ہوتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تو مومنوں کی مائیں ہیں، اس لیے نکاح حرام کر دیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہیں۔ آپ کو جو زہر کا کھانا کھلایا گیا تھا اس کے بدلے میں آپ کو موت آئی تھی۔ اس لیے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ میں 7 قسمیں اٹھا کے بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ شہید ہیں۔ تو شہید تو زندہ ہیں، بلکہ سارے انبیاء ہی زندہ ہیں۔ حدیث موجود ہے، اس کو صحیح کہا گیا ہے، لیکن اس زندگی کا ہمیں سرے سے کوئی تصور نہیں ہے، نہ اس کی کوئی کیفیت کا پتہ ہے، نہ اس کی کوئی مثال دی جا سکتی ہے، نہ ہی انسان اس کی کوئی صورت بیان کر سکتا ہے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں کوئی پتہ نہیں۔ لہٰذا آگے یہ نظریہ بنا لینا کہ وہ زندہ ہیں، آپ ان کی قبروں پہ جائیں، ان کو دعائیں کیا کہیں، وہ اللہ کو ہماری باتیں پہنچائیں گے، تو یہ ساری چیزیں شرک کے زمرے میں چلی جاتی ہیں۔ ان کی زندگی شہیدوں کی زندگی کی طرح ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور ہمیں اس کا کوئی شعور نہیں ہے۔ واللہ عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔